نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں فوت شدہ لوگوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ جو لوگ مرے ہوئے ہیں، فوت شدہ ہیں، اور جو قبر میں ان کی حالت ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں حاضرین کرام، ہمیں جو خواب نظر آتے ہیں یہ مبشرات ہیں، یہ ایک قسم کا اشارہ ہے۔ حاضرین کرام، اگر کوئی اپنے خواب میں فوت شدہ انسان کو برے حالت میں دیکھیں تو صاحب خواب کو چاہیے کہ یہ خواب کسی کو بھی بیان نہ کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبارک فرماتے ہیں اگر آپ میں کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو بھی بیان نہ کریں اور اس کو اٹھ کر طفل کرنا چاہیے۔ جب بھی ایک انسان برا خواب دیکھے تو اس کو طفل کرنا چاہیے، بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنا چاہیے اور 3 ہی دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ جب بھی آپ برے خواب کو بیان نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خواب میں فوت شدہ انسان کو ایک اچھی حالت میں دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر کرنا چاہیے اور اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ مردے ہر وقت ہمیں انتظار پر ہوتے ہیں کہ ہمارے عزیز و اقارب ہمارے لیے دعا کریں۔ فوت شدہ لوگوں کو مختلف کپڑوں میں دیکھنے کی تعبیر بیان کروں گا۔ اگر کوئی اپنے عزیز فوت شدہ عزیز کو سبز رنگ کے کپڑوں میں دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدہ انسان شہید ہے اور جنتی ہے، کیونکہ روز محشر کے دن، قیامت کے دن جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ سبز ہوگا۔ اسی طرح فوت شدہ انسان کو سفید کپڑوں میں دیکھیں تو فوت شدہ انسان کو سفید کپڑوں میں دیکھنے کی اس بات پر دلیل ہے کہ فوت شدہ انسان جنتی ہے، کیونکہ ترمذی شریف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے آقا علیہ السلام، ورقہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی، مگر آپ کی اعلان نبوت سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ورقہ نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، یہ سفید لباس پہننا اس کے لیے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ دوزخی ہوتا تو ان کے بدن پر، جسم پر کوئی دوسرا لباس ہوتا۔ تو اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ایک مردہ سفید لباس پہنتا ہے تو یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر فوت شدہ انسان سرخ لباس میں دیکھا گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدہ انسان کا حال برا ہے اور بد ہے، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ فوت شدہ انسان کو اگر کوئی زرد یا نیلے لباس میں دیکھیں تو صاحب خواب یعنی خواب دیکھنے والا کوئی مصیبت یا غم میں مبتلا ہوگا۔ اگر کوئی اپنے خواب میں فوت شدہ عزیز و اقارب کو دنیاوی زندگی سے بہتر زندگی میں اور دنیاوی لباس سے بہتر لباس میں دیکھیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے اور قبر میں اس کی حالت اچھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فوت شدہ انسان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدہ انسان بہت ہی سخت حالت میں ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ فوت شدہ انسان وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر وہ
دنیاوی زندگی میں نماز کیا کرتا تھا یا وہاں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے جہاں پر وہ دنیاوی زندگی میں عبادت کیا کرتا تھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدہ انسان دنیا میں اس نے بہت استغفار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ عبادت قبول فرمائی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے فوت شدہ والدین کو دیکھیں تو اس کی اپنی الگ تعبیر ہے۔ اگر کوئی اپنے خواب میں فوت شدہ والدین کو دیکھیں اور ان کے والدین غم میں ہیں اور انہوں نے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو صاحب خواب اپنی زندگی میں اپنے مال اور دولت میں نقصان کرے گا۔ اگر کوئی اپنے فوت شدہ والدین کو خواب میں خوشی اور مسرت اور بہت ہی اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اپنی زندگی میں حلال دولت، بہت ہی اچھی زندگی اور اونچا مقام پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر میں یا اپنے فوت شدہ والدین میں سے کوئی دیکھے یا کوئی اپنے عزیز اقارب جو فوت ہو چکا ہو اپنے گھر میں آتا ہے، بیٹھتا ہے اور بہت ہی خوش ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدہ انسان کے پیچھے جو صدقات کی ہیں، اگر کوئی جو خواب میں فوت شدہ انسان کو اپنے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدہ انسان نے کوئی نصیحت کی تھی اور اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اگر کوئی ایسے خواب دیکھے تو اس کو اس کی نصیحت پر، فوت شدہ انسان کی نصیحت پر عمل نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے خواب میں دیکھے کہ فوت شدہ انسان اس کو کچھ کھانے کے لیے دے رہا ہے، اگر صاحب خواب نے فوت شدہ انسان کے ہاتھ سے کچھ کھایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب حلال روزی پائے گا۔ اگر صاحب خواب اس فوت شدہ انسان کے ہاتھ سے کچھ نہ کھائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام روزی کھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی فوت شدہ انسان کے ساتھ خواب میں ہم بستری کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب خواب کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے ان کی ایسی حاجت پوری کرے گا، ایسے لوگوں سے ان کی حاجت پوری کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں فوت شدہ انسان کے پیچھے جا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب فوت شدہ انسان کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر فوت شدہ انسان نیک ہے تو صاحب خواب بھی نیک ہوگا، اگر فوت شدہ انسان بد ہے، برا تھا، تو صاحب خواب بھی برا ہوگا۔ اگر صاحب خواب کو پتہ نہیں ہے کہ فوت شدہ انسان اچھا تھا، اچھا انسان تھا یا برا انسان تھا، تو پھر صاحب خواب بیمار ہوگا مگر جلد ہی شفا پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فوت شدہ انسان رو رہا ہے یا اس نے میلے کپڑے پہنے ہیں یا اس نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں تو صاحب خواب کو اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ فوت شدہ انسان کا حال برا ہے، لہٰذا وہ فوت شدہ انسان کے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ اگر کوئی اسی طرح اپنے فوت شدہ لوگوں کو برے حالت میں دیکھے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں اور ان خوابوں کو کسی کو بھی بیان نہ کریں، کیونکہ جو برے خواب ہوتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی برا خواب دیکھیں تو ان کو بیان نہ کرو۔ اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو اس کی تعبیر انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور جب آپ برا خواب دیکھیں تو اگر آپ دائیں کروٹ پر سوئے ہیں تو بائیں کروٹ پر سو جائیں، اگر بائیں پر سوئے ہیں تو دائیں کروٹ پر سو جائیں،
اور جب برا خواب دیکھیں تو آپ کو طفل کرنا چاہیے، 3 دفعہ آپ کو تھوکنا چاہیے اور 3 ہی دفعہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، اور برے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب اب آپ اپنے فوت شدہ لوگوں کو ایک اچھی حالت میں دیکھیں تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام فوت شدہ لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام فوت شدہ لوگوں کی درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علینا